جیسے ہی 1999 میں انقلاب فرانس کے 200 سال مکمل ہوئے تو اسے جشن کے طور پر منانے کے لیے تقریبات کی دھوم دھام سے تیاریاں ہونے لگیں۔ فرانس کے صدر مترا نے اس سلسلے میں عالمی سرمایہ دارانہ استعمال کی سب سے بڑے اتحاد G7 کی کانفرنس بلانے کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ گروپ امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی، جاپان اور اٹلی پر مشتمل ہے۔ فرانس کے وہ دانشور اور انقلابی سوچ رکھنے والے اہم افراد جو انقلاب فرانس کو بادشاہتوں اور آمریتوں کے خلاف جدوجہد کا سنگ میل سمجھتے تھے، انہوں نے مترا کے اس اقدام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی ٹھانی۔ ان شخصیات نے مل کر ایک گروپ تشکیل دیا جس کا فرانسیسی میں نام کا صفت کماسی رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اٹس انف، یعنی بہت ہو گیا۔ اس گروپ کے اہم لوگوں میں فرانس کا مشہور ادیب اور ناول نگار گائلس پیراولٹ اور انتہائی مقبول گلوکار ریناؤڈ شامل تھے۔ لیکن ان انقلابیوں میں ایک ایسا فرد بھی تھا جس نے عالمی مالیاتی سودی نظام کے غریب ملکوں کو قرضے کے جال میں پھنسانے کے ہتھ کنڈوں کے خلاف کئی سالوں سے آواز بلند کر رکھی تھی۔ اس شخص کا نام آرنسٹ مینڈل تھا، جو بیلجیم کا رہنے والا ایک ماہر معاشیات تھا۔ اس نے 70 کی دہائی سے یہ تصور پیش کرنا شروع کیا تھا کہ دنیا میں امن، سکون، فلاح اور اطمینان اس وقت تک ہی ممکن ہے اگر سرمایہ دار ممالک نے جو قرض غریب اقوام کو دے رکھا ہے وہ یہ تمام قرض معاف کر دیں۔ اول تو یہ ان ممالک سے پہلے ہی کئی گنا وصول کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان تمام غریب ممالک کے وسائل اس قابل ضرور ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، لیکن قرض کی ادائیگی انہیں ایسا کرنے نہیں دیتی۔ مینڈل کے اس نعرہ مستانہ کو قرضوں سے آزادی، ڈیٹ جوبلی کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پیرس میں G7 کے انعقاد کے خلاف جہاں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، وہیں بیسٹائل اپیل کے نام سے ایک جاندار تحریر لکھی گئی کہ تمام ترقی یافتہ ممالک غریب ملکوں کے قرضے معاف کر دیں۔ اس تحریر کی کوکھ سے انتہائی متحرک اور جاندار تنظیم نے جنم لیا جس کا نام ہے کمیٹی فار دی ابولیشن آف لیجیٹیمیٹ ڈیٹ، ناجائز قرضوں کے خاتمے کی کمیٹی رکھا گیا۔ اس تنظیم کا قیام آرنسٹ مینڈل کے ایک دوست اور اسی کے ملک کے باسی ایرک ٹوسیانٹ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا۔ برسلز میں قائم یہ تنظیم اس وقت تک جنوبی امریکہ کے 4 ممالک کو اپنی کوششوں اور شبانہ روز محنت سے عالمی قرضوں سے نجات دلا چکی ہے۔ ان ممالک میں ایکواڈور اور پیراگوئے سر فہرست ہیں۔ یہ کمیٹی دنیا پر غاصبانہ طور پر قابض عالمی سودی مالیاتی نظام کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہونے والی سب سے توانا آواز ہے۔ عمران خان کی حکومت کو گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ مکمل ہونے کو ہیں، جبکہ پاکستان میں اس سیاسی بحران کو نازل ہوئے 90 دن کا عرصہ ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کے تجزیہ نگار اخبارات اور رسائل میں تبصرے شائع ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینل پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کو اشتہارات کی لذت حکومت کی ڈانٹ نے بہت حد تک خاموش کر دیا ہے، مگر پھر بھی آزادانہ تبصرہ برآمد ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اس 2 ماہ کے عرصے میں پاکستان کے بدترین معاشی حالات پر بھی ناجائز قرضوں کے خاتمے کی اسی کمیٹی کی ویب سائٹ پر کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ لیکن اب چند دن پہلے پاکستان پر ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا ہے جس میں عمران خان کی حکومتی تبدیلی، رجیم چینج کی وجوہات، اس کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی بنچال اور پاکستان پر گہرے ہوتے ہوئے قرضوں کے سائے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مضمون میں عمران خان حکومت سے امریکہ کی ناراضگی کی 3 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں، جن میں سب سے اہم وجہ عمران خان کا وہ اقدام تھا جس کے تحت اس نے دنیا بھر کے ممالک کے سرمایہ کاروں کے پاکستان کے ساتھ ہونے والے 23 معاہدوں کی منسوخی اور ان کے ساتھ نئے معاہدوں کو تحریر کرنے کا آغاز کیا تھا۔ عمران خان نے برسر اقتدار آتے ہی اس بات کا اندازہ کر لیا تھا گزشتہ حکومتیں پاکستان کو ایسے عالمی معاہدوں میں پھنسا گئی ہیں جن کی وجہ سے حکومت کے ہاتھ مکمل طور پر بند چکے ہیں اور ملک کا مفاد تباہ ہو رہا ہے۔ سرمایہ کار کا تحفظ، انویسٹر پروٹیکشن کا عالمی تصور وہ جال ہے جس کے تحت کوئی بھی مقامی حکمران
عوامی مفاد کے تحت کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے ایک سال بعد ہی ورلڈ بینک کے ایک ذیلی ادارے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈپازٹس نے 3 پرائیویٹ ججوں کا ایک ٹریبیونل بنایا جس کی تمام کارروائی بند کمرے میں ہوتی رہی۔ اس ٹریبیونل نے اپنے اس خفیہ چلائے جانے والے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کو $6 ارب اس آسٹریلین کمپنی کو تاوان کے طور پر ادا کرنے کے لیے کہا جس کا لائسنس اس بنیاد پر منسوخ کر دیا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ سے ماحولیاتی آلودگی ہو سکتی ہے۔ ایک اور مقدمے میں ٹی تھیان کاپر کو بھی ایسے ہی ایک اور ٹریبیونل نے پاکستان کو $11 ارب تاوان ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ٹریبیونل کی کارروائی بھی بند کمرے میں خفیہ طور پر ہوتی رہی۔ یہ ٹریبیونل عالمی چیمبر آف کامرس کے تحت قائم تھا۔ عمران خان کی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف طویل قانونی جدوجہد کی۔ یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد سے ہماری غربت میں اضافہ ہوگا اور کمپنی کے لیے بھی ایسی فضا میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر ICSID کے فیصلے کو نافذ کرنے والی امریکی عدالت نے پاکستان کے مقدمے کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بے سر و پا خواہش کے سوا کچھ نہیں۔ عمران خان نے دوست ممالک کے بیرونی مصالحت کاروں کے ذریعے ٹی تھیان سے گفتگو کا آغاز کیا اور 2022 کے آغاز میں ہی کمپنی کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیا۔ اس معاہدے کے اعلان کے فوراً بعد دنیا بھر کے سرمایہ کاروں میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ اب ICSID کو ان تمام کیسوں کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کے اس معاہدے کو بھی نظر میں رکھنا پڑنا تھا۔ اس ٹریبیونل کے سامنے اس وقت میکسیکو میں اوڈیسی کمپنی کا $4 ارب کا معاہدہ اور دیگر کئی عالمی معاہدے زیر سماعت تھے۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کیا گیا تھا، بلکہ ایسے کئی معاہدوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف 10 کمپنیاں عالمی عدالتوں میں جا چکی تھیں۔ ایسے 23 معاہدے تھے جو زرداری اور نواز شریف حکومتوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف کیے تھے، جن کا جائزہ لینے کے لیے عمران خان نے ایک ٹریبیونل بنا دیا۔ وہ 10 معاہدے جن کے خلاف کمپنیاں عالمی عدالتوں میں چلی گئی تھیں، ان میں سے 9 کمپنیوں کے ملکوں کی حکومتوں سے پاکستان نے رابطہ کیا اور معاہدوں میں ترامیم کے لیے گفتگو شروع کی۔ ان کمپنیوں کے ساتھ حکومتوں کے ذریعے طویل مذاکرات ہوئے اور معاہدات کو از سر نو تحریر کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اس تبدیلی کے لیے سمری 5 اگست 2021 کو تیار کر لی گئی۔ اس سمری کے تحت 23 کمپنیوں کے معاہدات دوبارہ لکھے جانا تھے اور 16 مزید معاہدات جن پر اتفاق تو ہو چکا تھا مگر سرکاری منظوری بھی ابھی باقی تھی، ان کو کینسل کر دیا گیا۔ یہ ہے رجیم چینج کی کہانی کی مختصر سی جھلک۔ یہ ہے وہ ناقابل معافی جرم جو عمران خان کی حکومت سے سرزد ہوا۔ اگر عمران خان ایسا کر گزرتا تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کا مالی مفاد مستحکم ہو جاتا، بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے ہوئے عالمی مالیاتی شکنجے کے خلاف بھی لاتعداد آوازیں اٹھنے لگتیں۔ ایسے ناخلف اور گستاخ شخص کی حکومت کو تو برطرف ہونا ہی تھا۔